بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت معاذ بن مالک اسلمہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے خوبرو نوجوان تھے۔ مدینہ منورہ میں ہی ان کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ ایک دن شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کیا اور ایک انصاری صحابہ کی کنیز کے بارے میں بہکا پھسلا لیا۔ وہ اسے لوگوں کی نگاہوں سے خلوت میں لے گئے اور ان کے مابین تیسرا شیطان داخل ہو گیا، جو ان دونوں کے دماغ پر سوار ہو کر ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خوب بنا سنوار کر پیش کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ حرام فعل زناکاری کا ارتکاب کر بیٹھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب اس گناہ میں ہاتھ رنگنے سے فارغ ہوئے تو شیطان ان کے دماغ سے نکل کر الگ ہو گیا۔ انہوں نے شدت غم و ندامت سے رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں لگ گئے۔ وہ اللہ کے عذاب سے اس حد تک ڈر گئے کہ انہیں اپنی زندگی اجیرن لگنے لگی۔ ان پر حیات تنگ ہو گیا۔ ان کی نگاہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے کر ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس گناہ نے ان کے دل کو جلا کر خاک کر دیا۔ اب وہ طبیب قلوب روحانی، بیماریوں کے معالج، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہو کر یوں عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بندہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، آپ مجھے سزا دے کر اس گناہ سے پاک کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ گھوم کر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور پھر عرض برداشت ہوئے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے سزا دے کر پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ گھوم کر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور پھر عرض پرداس ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے: تیرا بھلا ہو، لوٹ جاؤ اور اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ وہ تھوڑا سا لوٹ کر گئے مگر ان سے صبر نہ ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یوں درخواست کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر زنا کی سزا نافذ کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزنش کرتے ہوئے فرمایا: تیرا بھلا ہو، لوٹ جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ طائب ہو جاؤ اور اس سے مغفرت و بخشش مانگو۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ واپس لوٹ گئے اور تھوڑی ہی دور گئے مگر پھر فوراً لوٹ آئے اور گریہ زاری کرنے لگے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے ساتھ زوردار آواز سے فرمایا: تیرا برا ہو، تمہیں کیا معلوم ہے یہ زنا کیا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے ہمارے سامنے سے دور ہٹا دو، مگر وہ یکے بعد دیگرے اور دوبارہ لوٹ لوٹ کر آتے ہی چلے گئے۔ جب ان کا بار بار لوٹنا بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں سے پوچھا: یہ نوجوان کہیں پاگل تو نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نظر نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: شاید یہ اس وقت شراب پیے ہوئے اور نشے کی حالت میں ہے۔ یہ سب کچھ کہہ رہا ہو، ایک آدمی اٹھا اور اس نے ان کے منہ کے قریب جا کر سونگھا تو اسے شراب جیسے کوئی بدبو محسوس نہ ہوئی۔ تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں، میں نے ایک عورت کے ساتھ ایک فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو کوئی آدمی اپنی بیوی سے حلال طور پر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا: تم اپنی اس بات سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر شرعی حد قائم فرما دیں اور مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ٹھیک ہے، اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ اس نوجوان کو رجم یعنی کہ سنسار کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ مسلسل پتھر لگنے کے نتیجے میں وفات پا گئے۔
جب ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور انہیں دفن کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی میت میں اس مقام سے گزرے جہاں انہیں سنسار کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ وہاں دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اس آدمی کو دیکھو، اس کے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا لیکن اس نے اپنے گناہ کو پردے میں نہیں رکھا اور کنکر و پتھر سے یوں سنسار کیا گیا جیسے کسی کتے کو کنکر و پتھر مار مار کر جان سے مار دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سن کر خاموش رہے اور گھڑی بھر اس طرح چلتے گئے۔ آگے جا کر ایک جگہ مرے ہوئے گدھے کو پڑے دیکھا جسے سورج کی گرمی نے جلا رکھا تھا۔ اس کا پیٹ خوب پھول گیا تھا جس کے نتیجے میں اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھ چکی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مردار گدھے کو دیکھا تو فرمایا، فلاں فلاں آدمی یعنی دونوں باتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواریوں سے اترو اور اس مردے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مردے گدھے کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ابھی ابھی اپنے سنسار شدہ بھائی کی غیبت کر کے جو گناہ کیا ہے وہ اس بدبودار مردار کا گوشت کھانے سے بھی بدترین فعل ہے۔ اس نوجوان نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، وہ نوجوان تو اس وقت جنت میں مزے لوٹ رہا اور اس کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہوگا۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی کے کیا کہنے، جی ہاں، ان سے زنا کا گناہ تو سرزد ہوا، انہوں نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کا پردہ تو چاک کیا، لیکن پھر توبہ ایسی کہ اگر ان کی توبہ کو پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو ساری امت کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول کرے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔